السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ علیمہ خان صاحبہ غصے کے اندر کل آئی ہیں اور ہم نے پرسوں ولاگ میں نے آپ کو جو کچھ بھی تفصیلات بتائی تھیں وہ ایک ایک تفصیل علیمہ خان صاحبہ نے بتائی ہے۔ جو حکومتی پلان میں نے آپ کو بتایا، جو ملاقات کی آفر کی گئی آپ کو بتایا گیا، اور پھر ساتھ ہی سسٹم کیوں عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ پرسوں کے ولاگ میں بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ مزید جو انفارمیشن ہے وہ اس کے اندر میں دوں گا۔ اس کے علاوہ 25 ارب روپے کی بے ضابطگیاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، ہر سال یہ پروگرام بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر پیسے بڑھائے جاتے ہیں، اور 25 ارب روپیہ اس کے علاوہ لگ بھگ 3170 3200 ارب روپے کی ایک اور کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے سرگودا کیس میں منتہا نامی بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی جو سرگودا میں ہوئی، جو کریانہ سٹور کے اوپر چیز لینے گئی تھی معصوم بچی، اس کا جو مرکزی ملزم تھا ارسلان، اس میں 4 لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ 3 لوگوں کو مشاورت کے لیے کرائم کی گرفتار کیا گیا تھا، اور ایک مرکزی ملزم جو ارسلان تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ارسلان جو ہے وہ اس کو سی سی ڈی لے کر جا رہی تھی تفتیش کے لیے، اور وہاں پر راستے میں جو ہے وہ اس کو اس کے دوست چھڑانے آئے، جس طرح یوزول ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ارسلان نامی لڑکا تھا وہ سی سی ڈی انکاؤنٹر مقابلے کے اندر مارا جا چکا ہے۔ باقی جو 3 لوگ ہیں ابھی ان کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہوا، لیکن وہ جو مین مرکزی ملزم ہے، آپ نے اس بغیرت شخص کی تصاویر دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر، میں اس کی تصویر بھی نہیں لگانا چاہتا، میں اپنا ولاگ اس کی تصویر سے گندہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اس بغیرت گھٹیا شخص کی تصویر سے۔ تو اس شخص کو جو ہے وہ سی سی ڈی جو ہے وہ مقابلے میں وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اب ایک یہ واقعہ، آج ایک واقعہ ہوتا ہے فیصل آباد کے اندر، ایک بچہ ہے شکیل نامی جو ہے وہ بچہ ہے، اور وہ 8 سالہ بچہ وہ کل سے لاپتہ تھا، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ایک جو ہے وہ واش روم میں سے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ملتی ہے، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے اوپر بھی تفتیش جاری ہے۔ پھر گجرانوالہ کی ایک سی سی ٹی وی وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک آلٹو گاڑی ہے، سفید گاڑی ہے، یہ آتی ہے، 3 بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک گاڑی میں سے ایک بندہ نکلتا ہے اور وہ پیچھے والی ایک بچی کو زبردستی اٹھا کے گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ یہ پکچرز دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باقی جو بہنیں ہیں وہ بہادری دکھاتی ہیں، وہ بھاگتی ہیں گاڑی کی طرف اور اپنی بہن کو کھینچتی ہیں اور اس کو بچاتی ہیں۔ اب جب وہ چیخنا شروع کر دیتی ہیں، آوازیں لینا شروع کر دیتی ہیں، تو ڈر کے وہ جو اغوا کار ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر محلے والے بھی جو ہیں وہ اس کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فوٹیج کوئی ویران علاقے کی نہیں ہے، یہ کوئی دور دراز علاقے کہ جی کوئی پنڈ ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر دور دور تک گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ گلی محلہ ہے جہاں پر اب یہ گینگ، یہ ذہنی مریض لوگ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ یہ گلیوں محلوں سے اب بچیوں کو اور بچوں کو اغوا کر کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنا کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بغیرت لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، سائیکو پیشنٹ، سائیکوپاتھ، اور ان کا علاج آئی ڈونٹ نو ان کا کیا علاج ہے، آئی ڈونٹ نو سی سی ڈی ان کا جو علاج کر رہی ہے، جو یہ گولیاں ان کو مار رہی ہے۔ میں سی سی ڈی کا جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کو میں نہیں مانتا ہوں، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو میں پھر کیا بولوں۔ سی سی ڈی کا وجود بھی تو اسی وجہ سے آیا کہ پولیس کی تفتیش پوری نہیں ہوتی تھی، پولیس سزا نہیں دلا پاتی تھی، ایویڈنس نہیں ہوتے تھے، اس کی تفتیش کے اندر خامیاں ہوتی تھی، تو پھر سی سی ڈی بنایا گیا کہ اس طرح نہیں ہم ان کو سزا دلا سکتے اپنی نااہلیت کی وجہ سے، تو پھر ہم جو ہے وہ ان کو انکاؤنٹر میں اب ٹھوک دیتے ہیں۔ بہرحال اب یہ گینگ جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر ایکٹیو ہے، اور میری ریکویسٹ ہے یہ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بڑوں سے، کہ اپنی بہنوں کو، اپنی چھوٹی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو اکیلے باہر مت بھیجیں۔ اب یہ گینگ بہت ایکٹیو ہے۔ یہ پنجاب میں جو باتیں تھیں نا کہ کرائم نہیں رہا، کرائم نہیں رہا، یہ کرائم بڑھ رہا ہے پنجاب کے اندر، اور یہ جتنی مہنگائی ہوگی یہ کرائم مزید بڑھے گا۔ فرسٹریشن، یہ ذہنی مریض سائیکوپاتھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس طرح کے کرائم کریں گے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو اکیلے مت بھیجیں۔ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک پریس ٹاک کی اڈیالہ کے باہر، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو ملاقات کی آفر ہوئی تھی، جس طرح میں نے آپ کو ولاگ میں بھی بتایا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جیل انتظامیہ کو اگر درخواست دے دیں تو نورین نیازی کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں نورین نیازی صاحب سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ ٹھیک دی، انہوں نے کہا نہ مجھے کسی نے ملاقات کا بولا، نہ مجھے خط آیا، نہ مجھے کسی نے بلایا۔ تو اپنی طرف سے وہ ٹھیک ہے کہ مجھے کسی نے بلایا بھی نہیں، مجھے کسی نے خط بھی نہیں بھیجا، اور مجھے کسی نے کال بھی نہیں کی کہ آئیں ملاقات کر لیں۔ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ درخواست دے دیں جیل انتظامیہ کو، اور نورین جو نیازی ہیں ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب وہ آگے سے کہتی ہیں کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے تو نہیں روکی ہوئی، یہ تو محسن نقوی نے روکی ہوئی ہیں، اس حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور فیلڈ مارشل نے روکی ہوئی ہیں۔
اور اب آپ کہہ دیں کہ درخواست ڈال دیں تو 6 جو رکنی فل بینچ کورٹ آرڈر ہے وہ کدھر جائے گا، جس کے اندر 6 فیملی ممبران، 6 وکیل اور 6 دوستوں کی ملاقات کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس کورٹ کے آرڈر کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ جائے گی۔ اب اس کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اب ہماری کسی ایک فیملی ممبر کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو پچھلا دسمبر کے بعد سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے 7 مہینوں کا، یہ لوز ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ ایک ملاقات اگر کسی بھی شخصیت کی ہو جاتی ہے تو پھر کاؤنٹر اس دن سے چلے گا، یعنی کہ آج اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پیچھے جو 7 مہینے ہیں اب گورنمنٹ کہے گی بھائی آپ کی کرا دی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7 مہینوں میں آپ کی ملاقات نہیں کرائی، تو ہم نے تو آپ کی ملاقات کرا دی ہے، اب کاؤنٹر 0 سے چلے گا، اب پھر 7 مہینے 8 مہینے 1 سال مزید آپ کی ملاقات ان کی جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی۔ تو اس حساب سے علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وہ خدشہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ملاقات ایک بہن کی کرا کے یہ ہمیں لمبی سزا دینا چاہتے ہیں کہ ملاقات ہی نہ ہو اور اپنا جو پریشر ہے وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں یہ۔ اب دیکھیں گورنمنٹ جتنی مرضی مضبوط ہو، طاقتور ہو، اس کے اوپر پریشر تو ہوتا ہے کہ 7 مہینوں سے سابق وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کی فیملیز کی بھی ہم نے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں۔ تو ایک طرح سے علیمہ خانم صاحبہ کا یہ سٹانس تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم ملاقات کر لیتے ہیں اور ان کی کنڈیشن پہ کہ ایک بہن جائے گی اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے باہر آ کر کوئی پریس ٹاک بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، تو ہمیں تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کو ملاقات کر لینی چاہیے تاکہ عمران خان صاحب سے بات چیت ہو، دیکھا جا سکے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے اور ان کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے، وہ کی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ اب وہ اس طرح اس کو لیتے ہیں کہ جی 7 مہینوں میں تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکی یہ جماعت، تو اب کیا پریشر بنائیں گے، ملاقاتیں تو ویسے ہی بند ہیں، اگر ایک آدھی ملاقات مل رہی ہے تو وہ ملاقات کر لینی چاہیے۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ایک ملاقات کے بعد، اور وہ بھی کنڈیشنل، کہ نہ آپ آ کے باہر بات کریں گے، نہ کسی کو کچھ بتائیں گے، اور جائے گی بھی ایک بہن، اور پھر اس کے بعد پلان یہ ہے کہ لمبی ملاقاتیں بند کر دی جائے، تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اب یہ تو طے ہے نا کہ گورنمنٹ جو ملاقات کروا رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنا پریشر ریلیز کروانے کے کرا رہی ہے، کوئی انسانی ہمدردی یا حقوق کے لیے نہیں کروا رہی۔ اور علیمہ خانم صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے ہاسپٹل، وہ بھی بات نہیں مانی جا رہی۔ اب جو دوسری اس کے اندر بڑی خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ 25 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام میں جو مالی بے ضابطگیاں ہیں اس کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں 51 کروڑ روپے تقسیم ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں، یہ رپورٹ ہے جی قاسم عباسی صاحب کی جیو کے اوپر۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مالی سال 2024-25 کے لیے آڈٹ سال 2025-26 کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ناقص پروفائلنگ، یعنی کہ وہ جو پروفائل بنائی جاتی ہے کہ کس کو پیسے دینے ہیں کس کو نہیں دینے، اور نظام اور ضابطے کی کمزوریوں کے باعث سرکاری ملازمین، گاڑیوں کے مالک اور دوہری اندراج رکھنے والی سمیت 6 لاکھ سے زیادہ نااہل افراد جو ہیں وہ ان کو اربوں روپے کی بے ضابطہ جو ہے وہ ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ 25 ارب روپیہ، یہ ہوتی ہیں کہانیاں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوا 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ، نہ 25 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ۔ اب آگے سنیں جی، اب اس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 6 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ کیسز ہیں جن میں 25 ارب روپیہ تقسیم ہوا ہے، اور اس کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہ پیسہ دیا گیا ہے جو حالانکہ اہل ہی نہیں ہے اس کے۔ پھر اس کے اندر پینشنرز ان کو اور ان کی شریک حیات کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، حالانکہ 24 دسمبر 2019 کو وفاقی کابینہ کی ہدایت کے تحت سرکاری ملازمین اور ان کی شریک حیات کو اس پروگرام سے واضح طور پر خارج کیا گیا تھا۔ یعنی کہ 2019 میں وفاقی کابینہ نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ سرکاری ملازمین اور ان کی جو اہلیاں ہیں وہ اس پروگرام کے انرول نہیں ہو سکتی، ان کو پیسے نہیں ملیں گے، لیکن ان کو پیسے دیے گئے۔ اب آگے سنیں، حاضر جو سروس ہے سرکاری ملازم گریڈ 1 سے 16 کے، اس میں 673 جو لوگ ہیں ان کو 25.20 ملین روپے، اور گریڈ 17 کے 8 لوگوں کو 0.09 ملین، یعنی کہ گریڈ 17 والا، گریڈ 16، گریڈ 15، گریڈ 14 والا کب سے بے نظیر انکم سپورٹ کا مستحق ہو گیا؟ اچھا، حاضر سروس ملازمین کی شریک حیات، ایک بندہ سرکاری ملازم ہے، اس کی بیوی کو گریڈ 1 سے 16 تک 9124 کے جو کیسز ہیں ان میں 402 ملین روپے، اور گریڈ 17 سے 20 کے 87 لوگوں جو مستفید ہیں ان میں 2.54 ملین روپے۔
یعنی کہ 17 سے 20 گریڈ بڑی تنخواہ ہوتی ہے ان کی، 16 گریڈ والے کی بھی اچھی تنخواہ ہوتی ہے، ان کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی پیسہ دیا گیا بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت 20واں سکیل تک۔ پینشنرز جی، 1 سے 16 کے جو پینشنرز ہیں اس میں 218 افراد کو 7.41 ملین، اور گریڈ 17 سے 18 کے افراد کو 0.70 ملین۔ اور 17 گریڈ 18 گریڈ کا پینشنر کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کی پینشن ہوگی اس ٹائم، اس کو بھی پیسے بے نظیر انکم سپورٹ میں پکڑائے گئے۔ پھر ان کی شریک حیات 1 سے 16 گریڈ کے لوگوں میں 1847 لوگوں میں 74 ملین روپی، اور گریڈ 17 سے 20 کے 107 مستفید کو 2.81 ملین روپیز جو ہیں وہ دیے گئے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں 25 ارب روپیہ ایک پروگرام جو خالصتاً غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا، جس کے چرچے کرتی ہے پیپلز پارٹی بھی اور ہر حکومت بھی آ کے اس کے اندر یہ زور دیا جاتا ہے کہ اس پروگرام میں پیسہ بڑھایا جو، اور ابھی بھی غالباً اس کا پیسہ بڑھایا گیا، اس کے اندر 25 ارب روپیہ تقسیم ہوا ہے، مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، تو سانو نہیں پتا کہ کدھر گیا وہ پیسہ، ہمیں نہیں پتا ٹی ٹی سکینڈل کا، ہمیں نہیں پتا مقصود چپڑاسی کا، ہمیں نہیں پتا یہاں پہ کس کے اکاؤنٹ سے کیسے پیسے نکل آتے ہوتے تھے، اب وہ اکاؤنٹ نہیں رہے تو یہ کہانی چل پڑی ہے۔ 17 18 20 19 20 سکیل 16 سکیل والا کیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مستحق ہے؟ جس کے پاس گاڑی ہے وہ کیسے مستحق ہے سرکار؟ مطلب یہ طریقہ آپ چیک کریں کرپشن کا، کرپشن ہے یہ 25 ارب روپے کی، پیسہ کسی کو جاتا ہے پھر اس سے حصہ لے لیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کیسز سننے میں آئے ہیں، تمہیں اتنا پیسہ ملے گا ہر مہینے اس میں سے پہنچاتے رہنا، 25 ارب روپیہ۔ اور یہ تو کچھ نہیں، ابھی رکو اگلی خبر سنو۔ 2024-2025 میں انصار عباسی صاحب کی خبر ہے جیو کے اندر، 2024-25 کے حکومتی اکاؤنٹس میں بے ضابطگیاں 3177 ارب روپے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر خرچ ہو گئے، یعنی کہ لگ بھگ 3200 ارب، یعنی کہ وہ صرف 25 ارب تھا، یہ 2024 سے 2025 میں 3200 ارب روپیہ پارلیمنٹ سے اجازت دیے بغیر خرچ ہوا ہے۔ اب جناب اس کے اندر جو ہے اہم ترین انکشاف میں سے ایک یہ ہے کہ 3454 یعنی کہ 3454 ارب روپے کی مجموعی ضمنی گرانٹ حاصل کرنے کے باوجود ان میں سے 3177 ارب روپے یعنی کہ 92% کو پارلیمنٹ سے منظوری نہ مل سکی۔ اب آگے جناب سے ایک اور معاملے میں پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ حتمی گرانٹ سے 187 ارب روپے زائد خرچی کی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ آپ نے 100 ارب لگانا ہے، انہوں نے وہاں پر 287 ارب روپیہ لگایا، اور پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نیب میں کون ہے؟ آپ کو بہتر پتا ہے۔ اینٹی کرپشن میں کون ہے؟ ضرورت ہے ان کی وہ پوچھیں۔ ایجنسیوں میں کون ہے؟ ضرورت ہے ان کی وہ پوچھیں۔ اوپر دستے شفقت ہے پڑا، اربوں روپیہ، وہ جو آئی ایم ایف کی بھی پھر رپورٹیں آتی ہیں نا، اربوں روپیہ، اتنے ہزار ارب جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ ایسے ہمارا ملک غریب ہو رہا ہے، کوئی غریب ملک نہیں ہے بھائی، یہ لوٹ کے ہمیں کھا گئے ہیں یہ حکمران۔ میں کلیئرلی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ٹیکس اتنا اکٹھا کیا 1947 سے 2022 تک، جتنا ٹیکس ہم نے ٹوٹل اکٹھا کیا انہوں نے 2022 سے 2026 تک اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا 4 سالوں میں، اور ملا کیا ہے ہمیں؟ بابا جی کا ٹھلو۔ یہ مل رہا ہے ہمیں کہ 25 ارب روپے کی بے نظیر انکم سپورٹ میں بے ضابطگیاں ہو گئی ہیں، یہاں جو ہے وہ 187 ارب روپے صرف ایک کے اندر خرچ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ میں رپورٹ پڑھنے بیٹھوں حیران کن طور پر، بھاری رقم طلب کرنے کے باوجود 115 ادارے 87 ارب روپے استعمال نہ کر سکے، یہ رقم بالآخر لیپس ہو گئی، جبکہ 41 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس بھی غیر استعمال شدہ ہیں۔ اب اس کے اندر میں آپ کو اور انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں رپورٹس میں خود بدعنوانی اور جعلی ادائیگیوں کے 2 کیسز بھی سامنے آئے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ 82 ایسے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں وصولیوں کی سفارش کی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ 78 کیسز میں کمزور داخلی کنٹرول کی عکاسی ہوئی۔ ان نتائج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آڈیٹر جنرل نے سفارش کی کہ سرکاری فنڈ میں سنگین خود کے معاملات مناسب کارروائی کے لیے تحقیقاتی اداروں کو جو ہے وہ بھیجے جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں غریب کے پاس اس وقت 2 وقت کی چین سے روٹی نہیں ہے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر عید پہ قربانی کیا کرتے تھے لیکن اس عید پہ انہوں نے قربانی نہیں کی۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر عید کے اوپر کپڑے خریدا کرتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کپڑے نہیں خریدے، پرانے کپڑے پہنے انہوں نے پچھلی عید والے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے آس پاس جو روزانہ باہر چوک پر جا کر مزدوری کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن مزدوری نہیں ملتی ہے۔
میں ایسے بہت سے کسانوں کو جانتا ہوں جو پیسہ جیسے ہی فصل بیچتے ہیں اٹھا کے پیسٹی سائڈ والوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں سود کی مد میں، پھر دوبارہ فصل اگانے کے لیے ان سے لیتے ہیں وہ پیسہ، ایک ہی سرکل کے اندر چل رہے ہیں۔ میں ایسے بہت سے ملازمین کو جانتا ہوں جن سے 50 ہزار روپے میں گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ بجلی کے بل آپ نے فکس کر دیے، اتنے ہیوی کر دیے، گیس کے بل آپ نے کر دیے، ہر چیز پہ ٹیکس آپ نے بڑھا دیا، لوگوں سے گزارا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہمارے جو صوبہ ہے اس کی وزیر اعلیٰ لگ بھگ 11 ارب روپے کی مبینہ طور پر جہاز خرید لیتی ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ میں 25 ارب روپے کی بے ضابطگی ہوتی ہیں، اور ہمارا جو پارلیمنٹ سے 3200 لگ بھگ جو ہے وہ ارب روپے بغیر جو ہے وہ اس کے منظوری کے وہ خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں بے ضابطگیاں، اس میں خورد بورد، اور اس میں سفارشیں کی جاتی ہیں، اس کے اندر جعلی ادائیگیاں کے بھی کیسز جو ہے وہ آتے ہیں۔ دس از وٹ جو میرے پاکستان کو کھا رہا ہے، اینڈ دس از وٹ جب میرا پاکستان کا پاکستانی دیکھتا ہے کہ ان کو کون لے کر آیا ہے۔ اب بار بار سوال کیا جاتا ہے، بار بار سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیوں برا کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے تھوڑی کہا یہ کرپشن کریں، انہوں نے نہیں کہا یہ کرپشن کریں، لیکن وہ یہ لے کر آئے ہیں تحفہ ہمارے لیے سرکار، ان کی بیک ہے، ان کی سپورٹ ہے ان نمونوں کو، جس کی وجہ سے یہ بدماش بن کے بیٹھے ہوئے ہمارے پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لوٹتی ہے، کھاتی ہے، اربوں روپے لوٹ کے کھا جاتی ہے، سینکڑوں ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں، سینکڑوں ارب روپے گم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ہم تو دے دے کے تھک گئے بھائی، پتہ نہیں پیسہ کہاں جا رہا ہے ہمارا، ہم تو دے دے کے تھک گئے، پتہ نہیں پیسہ ہمارا کہاں جا رہا۔ اس لیے پھر لوگ آپ کو جناب اسٹیبلشمنٹ، اس لیے لوگ آپ کو آج ہر چیز کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو سپورٹ ہے، آپ کی ایک پیج کے اوپر ہونے کی سپورٹ ہے، ان کو لانے میں سپورٹ ہے، تو پھر ذمہ دار آپ بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ اربوں روپے کی کرپشن، مالی بے ضابطگیاں، آئی ڈونٹ نو میں اس میں کیا کہوں، میں تو ٹیکس دے دے کے تھک گیا، میرے آس پاس والے ٹیکس دے دے کے تھک گئے، اور حالت یہ ہے کہ بجلی کے لیے اپنا سولر لگوانا ہے، گیس کے لیے سلنڈر لینا ہے، اس کی ایل پی جی کی قیمت آپ سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، چوکیدار ہم نے اپنا رکھنا ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے، ہسپتال میں علاج کے لیے ہم نے پرائیویٹ میں جانا ہے، سکول آپ لوگوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں، کلینکس آپ لوگوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں، صفائی کے پیسے ہم نے الگ سے آپ لوگوں کو دینے ہیں، واسا کے پیسے ہم نے آپ کو الگ سے دینے ہیں، تے حضور تسی پھر ساڈے کول ٹیکس کیڑی شاید لے رہے ہو؟ ان سب کے پیسے ہم نے الگ مد میں دینے ہیں، پیٹرولیم لیوی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے، 10 20 30 گاڑیوں میں گھومنا آپ نے ہے، اور کوئی تے خدا را اللہ دا واسطے اس قوم تے رحم کرو، کچھ تو رحم کرو اس قوم کے اوپر۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔